الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی 30ویں پارے کی سورۃ العصر جو چھوٹی سورت ہے تلاوت کی. گزشتہ جمعے ہم نے سورہ عصر کے آدھے حصے کو بیان کیا تھا جو انفرادی زندگی سے تعلق رکھتا تھا. آج کے جمعے میں سورۃ العصر کا دوسرا حصہ جس کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے وہ بیان کیا جائے گا. کسی معاشرے کے نکھار کے لیے، اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، بہترین کارکردگی کے لیے انفرادی اور اجتماعی دونوں کا شریعت کے سانچے میں ڈلنا ضروری ہے. سورۃ العصر کا دوسرا حصہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. شروع میں فرمایا قسم ہے زمانے کی سارے انسان خسارے میں ہیں،
الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کر لیے، وتواصوا بالحق، جو برابر حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، جو برابر صبر کی وصیت اور تلقین کرتے رہے۔ تواصوا وصیت سے نکلا ہے۔ وصیت عموماً موت کے وقت کی جاتی ہے، یہاں پر زندوں کے لیے بھی تواصو اور وصیت کا لفظ ذکر کیا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ انسان موت کے وقت جب وصیت کرتا ہے تو اس کی بات کو بڑا کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کی بات کو بہت ویلیو دی جاتی ہے کہ ہمارا یہ بھائی، ہمارا یہ بیٹا، ہمارا یہ والد، ہمارا یہ دوست، ہمارا یہ رشتہ دار ہم سے بچھڑ رہا ہے، اس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، لہٰذا اس کو ناراض نہیں کرو۔ تو جس طرح موت کے وقت مرنے والے کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے، قرآن کریم کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو بھی اہمیت دو، اسی لیے تواصو اور وصیت کا لفظ استعمال کیا۔ ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہو حق کی۔ حق کیا ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے یہ میرا حق ادا نہیں کرتا، بیٹا باپ سے نالا ہے، اس نے میرا حق نہیں دیا۔ شوہر بیوی سے تنگ ہے، یہ میرے حقوق ادا نہیں کرتی۔ بیوی شوہر کے گلے کرتی ہیں، اس نے میرا حق نہیں پہچانا۔ پڑوسی پڑوسی سے لڑ رہا ہے، رشتہ دار کے اوپر کیس کر رہا ہے، بہنیں بھائیوں کے خلاف عدالت میں پہنچی ہوئی ہے، جرگے اور پنچایتیں اور مصالحتی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، جنگ حق کی ہے۔ لیکن حق ہے کیا؟ آج اس کو پہچانتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں حق کی تعریف کی ہے۔ فرمایا حق کہ ہر کام ویسا ہو جیسے ہونا چاہیے، اس مقدار میں ہو جو مقدار موضوع اور مناسب ہو، اس وقت ہو جب اس کی ضرورت ہو۔ حق ہر وہ کام ویسا ہو جیسے ہونا چاہیے۔ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کا حق ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہم سب حیا کرتے ہیں، فرمایا حیا کا حق یہ ہے اللہ یراک مولاک حیث نہاک، اللہ تمہیں وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے۔ حق یہ ہے کہ تم اپنے سر اور اس میں جو اعضاء لگے ہوئے ہیں اس کو گناہ سے بچاؤ، تم اپنا پیٹ اور اس کے ارد گرد جو اعضاء ہیں اس کو گناہ سے بچاؤ۔ تو حق ویسا ہو جیسے ہونا چاہیے، باپ ایسا ہو جیسے شریعت میں مطلوب ہے، ایسا باپ بن کر دکھا دو۔ بیٹا ایسے ہو جیسے شریعت میں مطلوب ہے، بیٹا بن کر دکھا دو۔ شوہر ایسا ہو جیسے شریعت میں مطلوب ہے، شوہر بن کر دکھلا دو۔ بیوی ایسی ہو جیسے شریعت میں مطلوب ہے، بیوی بن کر دکھلا دو۔ پڑوسی ایسا ہو جیسے شریعت کو مطلوب ہے، پڑوسی بن کر دکھلا دو۔ آقا ایسا ہو جیسے شریعت میں مطلوب ہے، آقا بن کر دکھلا دو۔ نوکر ایسے ہو جیسے شریعت کو مطلوب ہے، نوکر بن کر دکھلا دو۔ مسجد ایسی بھری ہوئی ہو جیسے شریعت میں مطلوب ہے،
چہرہ ایسے ہوں جیسے شریعت میں مطلوب ہے، جو اللہ رسول کو پسند ہے، لباس ایسا ہو جو اللہ رسول کو پسند ہے، گھر کا ماحول ایسا ہو جو اللہ رسول کو پسند ہے، کاروبار اور ڈیلنگ ایسے ہو جو اللہ رسول کو پسند ہے، اخلاق اور گفتار ایسے ہو جیسے اللہ رسول کو پسند ہے۔ اسی لیے یہ دعا کرو، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ آپ کو پسند آ جاؤں۔ بیوی اس چکر میں ہے کہ شوہر کو پسند آ جاؤ، نوکر اس چکر میں کلا بازیاں کھا رہا ہے کہ باس میری تعریف کرے، رشتہ دار کو منانے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ انسان تو اللہ کو منانے کی فکر میں لگ جا، تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خود ہی پسند مجھے خدا پسند۔ ایک تو یہ نقطہ یاد رکھیں، اور دوسرا کہ حق اس مقدار سے ہو جو مقدار مناسب ہو۔ مثال کے طور پر طواف کرنا اچھی چیز ہے، لیکن نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کھڑی ہو گئی اور آپ کہتے ہیں میں تو طواف کرتا رہوں گا۔ طواف کوئی غلط کام تو نہیں ہے، طواف کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، طواف میں تو اتنا اجر ہے۔ تو بھائی اس وقت اللہ کو آپ کا طواف کرنا پسند نہیں، نماز پڑھنا پسند ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے بیت اللہ میں طواف رک جاتا ہے، ہمارا کاروبار نہیں رکتا، ہماری گاڑی نہیں رکتی، ہمارے گورکھ دندے نہیں رکتے، تو یہ مسلمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ حق وہ ہے جو ثابت ہو، کاغذی نہ ہو، خیالی نہ ہو، خوابوں میں نہ ہو، اس کی ریئل پکچر نظر آئے۔ بھائی ایک آدمی شعر بناتا ہے پینا فلیکس پر، ویسے جو شعر ہوتا ہے وہ میرے خیال میں 4-5 فٹ کا ہوتا ہے، 6 فٹ کا ہوتا ہے، آپ نے کاغذ پر 60 فٹ کا شعر بنایا، پینا فلیکس پر 60 فٹ کا شعر بنایا، لیکن اس شعر سے انسان تو دور کی بات چوہا بھی نہیں ڈرتا۔ چوہا اس 60 فٹ کے شعر کو کھا لیتا ہے، کیوں کہ وہ حقیقت میں شعر نہیں ہے، وہ کاغذی شعر ہے، خیالی شعر ہے۔ ہم خیالی مسلمان ہیں، کافر آ کر ہمیں مار رہا ہے، تم پکے مومن بن کر دکھلاؤ، کافروں کی جرت نہیں آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، یہ میرا جذباتی سٹیٹمنٹ نہیں، اللہ کا اعلان ہے، تم مومن بن کر دکھلاؤ، غالب آ جاؤ گے۔ کافر پر لرزہ طاری ہو جائے گا، کپ کپی طاری ہو جائے گی، اس کی نیند اڑ جائے گی، اس کا چین غارت ہو جائے گا، اس کو خواب میں بھی مسلمان نظر آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کافر تمہیں مارنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے جیسے لوگ دسترخوان پر بلاتے، آ جاؤ کھا لو، اسی طرح کافر کہیں گے آؤ مسلمان کو مارو کشمیر میں، آؤ مسلمان کو مارو فلسطین میں، آؤ مسلمان کو مارو صومالیہ میں، آؤ مسلمان کو مارو روہنگیا اور اراکان میں، آؤ مسلمان کو مارو چیچنیا میں، آؤ مسلمان کو مارو شام میں، آؤ مسلمان کو مارو عراق میں۔ کیوں؟ صحابہ نے پوچھا ہماری تعداد کم ہوگی، ہمارا مین پاور کم ہوگا، ہماری افرادی قوت کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، تم زیادہ ہوگے لیکن سمندر کے جاگ کی طرح ہوگے، تمہارا وزن نہیں ہوگا، تمہاری حیثیت نہیں ہوگی، تمہارا رعب نہیں ہوگا، تم حقیقی مسلمان نہیں ہوگے، تم کاغذی مسلمان ہوگے۔
شور ہیں، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اعظام نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی، آج اس سجدے کو ترستے ہیں منبر و محراب۔ آج مسلمان 2 ارب کے لگ بھگ ہے، لیکن پٹ رہا ہے، مٹ رہا ہے، پس رہا ہے، مار کھا رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کاغذی مسلمان ہے۔ حقیقی مسلمان بننا بھی اتنا آسان نہیں۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو مجھ پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اسی لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو سمجھتا ہوں۔ یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، پہلے زمانے میں لوگ سوئی چبو کر اپنے جسم میں کچھ تصویریں بناتے تھے۔ وہ بڑا مشکل پروسیس ہوتا تھا۔ سوئی کو آگ میں جو ہے وہ گرم کرتے تھے اور پھر کھال کے اندر ایسی تصویر بناتے تھے کہ وہ پھر مٹتی نہیں تھی۔ وہ جائز نہیں ہے لیکن لوگ کرتے تھے۔ تو ایک آدمی کو بڑا شوق ہوا، کہنے لگا میں اپنے کمر پر شیر کی تصویر بناؤں گا، میں بڑا بہادر ہوں۔ تو وہ بنوانے والے کے پاس گیا اور قمیص اس نے اتاری اور اپنی کمر کو ننگا کیا اور کہا جی شیر کی تصویر بناؤ۔ اس نے اوزار جمع کیے، اس کو آگ میں گرم کیا اور جیسے ہی سوئی چبوئی نا، اس نے ایک چیخ ماری۔ بولا کیا ہوا؟ اس نے کہا بھائی میں شیر بنا رہا ہوں۔ بولا تم شیر کا کون سا حصہ بنا رہے ہو؟ بولا شیر کا کان بنا رہا ہوں۔ بولا یار کان کو چھوڑ دو، بغیر کان والا شیر بنا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر سوئی چبوئی، پھر اس نے چیخ ماری۔ بولا آپ کیا کر رہے ہو؟ بولا شیر کی ناک بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا ناک کو بھی رہنے دو، بغیر ناک والا شیر بناؤ۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر سوئی چبوئی، پھر چیخ ماری۔ بولا ابھی کیا بنا رہے ہو؟ بولا آنکھ بنا رہا ہوں۔ بولا یار آنکھ کو چھوڑ دو، بغیر آنکھ والا شیر بھی تو چلے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس نے کہا کہ شیر بھی بنانا ہے اور تکلیف بھی برداشت نہیں کرنی ہے۔ ہم مسلمان بھی ہیں، ہم آقا کے امتی بھی ہیں، ہم نے جنت میں بھی جانا ہے، ہم نے حوریں بھی حاصل کرنی ہے، نہریں بھی ہمارے انتظار میں ہیں، اللہ کا دیدار بھی کرنا ہے، ساری چیزیں کرنی ہے، لیکن فاقہ برداشت نہیں کرنا۔ روزے میں گرمی میں روزہ نہیں رکھنا ہے، سردی میں ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر کی نماز نہیں پڑھنی ہے، نرم بستر اور گرم کمبل کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد کی طرف نہیں آنا، داڑھی ہم نے نہیں رکھنی ہے، امامہ ہم نے نہیں پہننا ہے، سنت لباس زیب تن نہیں کرنا، آنکھوں کی حفاظت ہمارا کام نہیں ہے، کان غیبت سے ہم نہیں بچا سکتے، زبان کو جھوٹ بولنے سے ہم نہیں روک سکتے، شرمگاہ ہماری محفوظ نہیں، رشوت اور سود کے بغیر ہماری گاڑی نہیں چلتی، ملاوٹ اور کرپشن کے بغیر ہم کیسے جئیں گے، قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم تو دکاندار ہیں، ہم تو ڈرائیور ہیں، ہم تو بزنس مین ہیں، اور ہم تو جی اوور برڈن ہیں، ہمارے تو بہت سے کام ہیں۔
لیکن ہیں ہم مسلمان اور ایک نمبر کے مسلمان۔ ہمارے تبلیغی بھائی جب کسی کے پاس دعوت دینے جاتے ہیں تو کچھ لوگ آگے سے غصہ ہوتے ہیں، وہی زدرتا مسلمان نخ کارما، میں تمہیں مسلمان نظر نہیں آتا ہوں، جاؤ کافروں کو دعوت دو۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حق کو تو پہچانو، حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یاد رہے کہ جب انسان حق کو پہچان لیتا ہے تو پھر حق کی ایک دوسرے کو یہ تلقین بھی کرتا ہے، حق کی ایک دوسرے کو تلقین بھی کرتا ہے۔ یہ جو مدارس ہیں یہ دین کے قلعے ہیں، اسی میں آپ کو حق کی تعلیم دی جاتی ہے۔ حق کیا ہے، حق کو کیسے پیش کیا جائے گا، حق کے معنی کیا ہیں، یہ باتیں آپ کو وہاں پر سکھائی جائے گی۔ یہ جو تبلیغی جماعت ہیں یہ ریکروٹنگ ایجنسی ہیں جو دین کے مختلف شعبوں کے لیے لوگوں کو بھرتی کرتی ہے۔ آپ کے دروازے پر دستک دے کر، آپ کی دکان میں آ کر، آپ کی گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر، آپ کی بیٹھک میں آ کر، آپ کے گلی کوچے میں گھوم کر، یہ آپ کی منت سماجت کر کے آپ کو مسجد تک لاتی ہیں۔ پھر یہی آ کر ان کا ذہن بنتا ہے، وہ مدارس کا رخ کرتے ہیں، وہ خانقاہوں کا رخ کرتے ہیں، وہ اپنے لباس کو شریعت کے مطابق بناتے ہیں، وہ اپنے کاروبار کو شریعت کے مطابق بناتے ہیں، وہ اپنی شادیوں میں سنت کو فالو کرتے ہیں، وہ اپنے غم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہیں۔ مدارس کا سبجیکٹ ہے بھائی، میڈیکل یونیورسٹی کا سبجیکٹ لوگوں کو ڈاکٹر بنانا، انجینئرنگ یونیورسٹی کا سبجیکٹ لوگوں کو انجینئر بنانا، اسی طرح مدارس کا سبجیکٹ لوگوں کو انبیاء کا وارث بنانا، علماء بنانا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ دین کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ والرہبانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، انا ہم نے، نحن ہاں ہم نے، نزلنا ہم نے نازل کیا، وانا اور بے شک ہم، لہ لحافظون ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت اللہ کریں گے، ذریعہ علماء اور مدارس کو بنایا ہے۔ یہ جو قراء ہوتے ہیں قاری، یہ قرآن کے حروف کی حفاظت کرتے ہیں۔ رال کو ایسے پڑھنا ہے، ثا کو ایسے پڑھنا ہے، پھر زا اور رال میں یوں فرق ہے، سین اور ثا میں یوں فرق ہے، تا اور طوا میں یوں فرق ہے، قاف اور کاف میں یہ فرق ہے۔ کن حروف کو موٹا پڑھنا ہے، کن حروف کو باریک پڑھنا ہے، کہاں پر کسرہ ہے، کہاں پر زبر اور فتح ہے، کہاں پر جزم اور وقف ہے، کہاں پر اتصال اور وصل ہے، کہاں پر وقف ہے، کہاں پر مد متصل ہے، کہاں پر مد منفصل ہے، کہاں غنہ ہے، کہاں ادغام ہے، کہاں پر قلقلہ ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو قراء بتاتے ہیں۔ یہ قرآن کے حروف کے محافظ، سیکورٹی گارڈ، اور علماء ان حروف کے جو معنی ہیں اس کے محافظ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس حرف کا معنی یہ ہے، اس جملے اور آیت کا معنی یہ ہے، اس سورت کا شان نزول یہ ہے، اس سورت کا ماقبل سے ربط یہ ہے، اس سورت کا پیغام اور خلاصہ یہ ہے۔ اور جو مشائخ ہیں خانقاہوں میں بیٹھ کر معارف کی حفاظت کرتے ہیں، قرآن کے نکات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا
یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو تم میں ایمان لے آئے اور پھر اسے علم بھی دیا جائے، ان کے درجات کو اللہ بلند کرتا ہے۔ کیسے بلند کرتا ہے؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ نے گواہی دی، غور سے سنیے، اللہ نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی اور علم والوں نے گواہی دی، کیا؟ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ اہل علم کی گواہی کو ذکر کیا، اللہ نے فرشتوں کی گواہی کے ساتھ علماء کی گواہی کو ذکر کیا، اور گواہ کے لیے عادل ہونا ضروری ہے۔ ایک اشارہ یہ دے دیا کہ یہ علم والے عادل بھی ہیں، اور گواہی توحید کی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا۔ اس کائنات کا سب سے بڑا جرم جو چوری سے، رشوت سے، سود سے، زنا سے، قتل سے، سب سے بڑا جو جرم ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ تو توحید کی گواہی کے لیے اللہ نے علماء کو چنا، اپنی گواہی کے ساتھ اللہ نے علماء کی گواہی دی، فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اللہ نے علماء کی گواہی دی۔ یہ علم ہی کی برکت ہے کہ مکے کا گورنر نافع بن عبد الحارث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کرنے کے لیے عصفان کے مقام پر آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مکے میں اپنے پیچھے نائب کس کو بنایا؟ تم گورنر ہو کر یہاں گئے، وہاں کس کو نائب بنایا؟ نافع بن عبد الحارث نے کہا ابن ابزا کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ تو غلام ہے، اس کو تم نے نائب اور امیر بنایا؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ قرآن کا قاری ہے، کتاب اللہ کا عالم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ٹھیک کیا۔ ابو العالیہ غلام ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو مفسر قرآن ہے، جسے دعا رسول اللہ نے دی اللہم علمہ الکتابہ، اللہ اس کو کتاب کا علم دے۔ اس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس غلام ابو العالیہ کو منبر پر بٹھایا اور کہا اس کو یہ مقام اس کے علم نے دیا ہے۔ حضرت سالم غلام ہے، شام کے بازار میں بولی لگ رہی ہے، کوئی خریدار نہیں ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ مکے میں آ گئے، کوئی خریدار نہیں ہے، کوئی خریدنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مسلمان ہوئے اور اصحاب صفہ کے طالب علم بنے، جب نسبت علم کے ساتھ قائم ہوئی تو قباء کی مسجد کا امام بھی حضرت سالم کو بنایا۔ وہ مسجد جو سب سے پہلے مدینے میں رسول اللہ نے بنائی، وہ مسجد جس کے رہنے والوں کی پاکیزگی کی گواہی رب کے قرآن نے دی، وہ مسجد جس میں 2 رکعت نفل پر عمرے کا ثواب ملتا ہے، اس مسجد کی بنیاد رکھنے والے رسول اللہ تھے۔ اس مسجد کا امام وہی سالم بنا جو غلام تھا، جس کا کوئی خریدار نہ تھا۔ آج مقام ملا علم کی وجہ سے ملا۔ اور یہ اعتراض کیا جاتا ہے، حق کو نہیں پہچانتے نا، اسی لیے اعتراض کرتے ہیں کہ جی مدارس سے ڈاکٹر کیوں نہیں نکلتے، مدارس سے انجینئر کیوں نہیں نکلتے، مدارس سے چارٹر اکاؤنٹنٹ کیوں نہیں نکلتے، مدارس سے سائنٹسٹ کیوں نہیں نکلتے؟ تو ان کو الزامی جواب یہ ہے کہ میڈیکل یونیورسٹی سے انجینئر کیوں نہیں نکلتے، انجینئرنگ یونیورسٹی سے ڈاکٹر کیوں نہیں نکلتے؟ تو
تو لوگ کہتے ہیں جی میڈیکل یونیورسٹی کا سبجیکٹ ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا نہیں۔ انجینئرنگ یونیورسٹی کا سبجیکٹ انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا نہیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں مدارس کا سبجیکٹ العلماء ورثۃ الانبیاء، قاری بنانا ہے، حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے، مفتی بنانا ہے، فقیہ بنانا ہے، محدث بنانا ہے، مؤرخ بنانا ہے، مبلغ بنانا ہے، اور الحمدللہ مدارس اپنے سبجیکٹ پر کھڑے ہوئے ہیں، قائم ہیں۔ اسی لیے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہو۔ اور دوسرا لفظ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی وصیت کرتے رہو۔ صبر کا معنی برداشت کرنا، صبر کا معنی رک جانا، صبر کا معنی جم جانا۔ انسان گناہوں سے رک جائے، اللہ کی اطاعت میں جو مشکلات ہیں اس پر صبر کرے اور دین پر ثابت قدم رہے۔ بھائی جس انسان میں صبر نہ ہو اس کی عمارت ریت کے ٹیلے پر ہے، ریت کے ٹیلے پر آپ عمارت بناؤ دھڑام سے زمین پر گرے گی۔ اسی طرح صبر نہ ہو تو آپ کی عمارت زمین بوس ہو جائے گی، منہدم ہو جائے گی، ملیا میٹ ہو جائے گی، پیوست زمین ہو جائے گی، خاک ہو جائے گی، ذرات میں مل جائے گی۔ صبر ضروری ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ اور صبر نہیں ہے اسی لیے شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، صبر نہیں ہے اسی لیے انسان دوسرے کو گالی دے دیتا ہے، صبر نہیں ہے اسی لیے انسان دوسرے کو تھپڑ رسید کرتا ہے، صبر نہیں ہے اسی لیے انسان سگنل توڑ دیتا ہے، صبر نہیں ہے اسی لیے انسان اوور سپیڈنگ پر جرمانہ ہو جاتا ہے، صبر نہیں ہے اسی لیے انسان کو سزا ملتی ہے، صبر نہیں ہے اسی لیے شراب پی لیتا ہے، صبر نہیں ہے اسی لیے زنا کر لیتا ہے، صبر نہیں ہے اسی لیے طیش میں آ کر قتل کر دیتا ہے، صبر نہیں ہے اسی لیے جلدی امیر ہونے کے لیے رشوت لے لیتا ہے، صبر نہیں ہے اسی لیے مالدار بننے کے لیے سود کا دروازہ کھول دیتا ہے، صبر نہیں ہے۔ اور قرآن نے تواصوا کا صیغہ استعمال کیا، ایک دوسرے کو برابر وصیت کرتے رہو۔ بھائی لوگ مخالف تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو تلقین کرتے ہیں، آپ خود سے دین کا کام کریں کوئی آپ کا مخالف نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن سے نیک تھے، بچپن سے خلوت میں اللہ کو یاد کرنے والے تھے، کسی نے مخالفت نہیں کی، بلکہ لوگ صادق اور امین کہتے تھے، لوگ اپنے فیصلے آپ سے کرواتے تھے، لوگ آپ سے سلام کرنے کو سعادت سمجھتے تھے، لوگ آپ کو مکے کی بادشاہت آفر کر رہے تھے، لوگ آپ کو کاروبار میں پارٹنر بنانے کے لیے آفر کر رہے تھے، یہ سب آپ کے چہیتے تھے، آپ کے چاہنے والے تھے۔ بات کہاں سے خراب ہوئی؟ جب آپ نے انہیں تلقین کی کہ شرک نہیں کرو، جھوٹ نہیں بولو، ملاوٹ نہیں کرو، ظلم نہیں کرو، قتل نہیں کرو، عورتوں کو ان کا حق دو، ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک نہ کرو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی تو وہ لوگ مخالفت پر اتر آئے اور اتنا تنگ کیا کہ صحابہ کی ایک جماعت 10 افراد پر مشتمل تھی، حبشہ چلی گئی ہجرت کرنے کے لیے، اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ پھر کچھ اور لوگوں نے ہجرت کی، یعنی ٹوٹل 80 یا 82 لوگ حبشہ چلے گئے۔ اب مکے والوں کو چین نہیں آیا، وہاں پر بھی ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے اپنے ایک وفد کو بھیجا، عمر بن عاص بن وائل اور ابن ابی ربیعہ جو سیاسی داؤ پیچ کے ماہر تھے۔
انہیں حبشہ بھیجا، حبشہ کے بادشاہ کے پاس، اور بڑے دربار میں ان صحابہ کو بلوا کر ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور ایک بہترین تقریر کی قریش کے نمائندوں نے۔ اس تقریر کو ذرا غور سے سنیے، اس کا خلاصہ یہ ہے، وہ کہنے لگے کہ ہمارے ملک کے چند بے عقل چھوکرے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، وہ عیسائی تھے۔ آپ جملے سنیے کہ ہمارے ملک کے چند بے عقل چھوکرے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، ایک ایسے دین کی پیروی کرنے لگے ہیں جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں۔ ان کے والی وارثوں نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ان کی بابت وہ زیادہ بہتر فیصلہ کریں گے۔ اب کتنا خطرناک جملہ ہے۔ اس دربار میں جہاں شہزادے ہیں، ان کے بارے میں کہا بے عقل چھوکرے۔ اس دربار میں جس میں عیسائیت کو ماننے والے راہب ہیں، کہا کہ وہ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ اس تقریر کا بڑا اثر ہوا اور نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کی طرف دیکھ کر کہا اس کا کوئی جواب دو۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ایک عجیب امتحان ہے، اب وہ مناظرہ بھی نہیں کر سکتے کہ بادشاہ کے دربار کو مناظرے کا اکھاڑا بنانا بھی مناسب نہیں، فلسفے اور منطق کی زبان بھی استعمال نہیں کر سکتے کہ وہاں عیسائیوں کے بڑے بڑے راہب اور عالم موجود ہیں، اور تقابل ادیان کی بات بھی نہیں کر سکتے چونکہ وہ بادشاہ عیسائی ہے۔ اب بڑی حکمت اور بصیرت کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، جواب دینا ہے، تو سب سے پہلے سورہ مریم کی آیات پڑھی، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اب آیات پڑھ رہے ہیں اور نجاشی کے دل پر اثر ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی، اور جو ان کے بڑے بڑے راہب صحیفے کھول کر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اتنے آنسو بہائے کہ وہ صحیفے بھی تر ہو گئے آنسوؤں سے۔ اور پھر حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا کہ ہم اس علاقے میں رہتے تھے جہاں پر بتوں کو پوجتے تھے، شرک کرتے تھے، فحاشی اور بے حیائی کے کام کرتے تھے، ظالم مظلوم کو ظلم کی چکی میں پیستا تھا، ذرا ذرا سی بات پر قتل و غارت گری کے بازار گرم ہو جایا کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوتا تھا، غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا تھا، کوئی امانت اور دیانت داری نہیں تھی۔ ایک ایسے معاشرے میں ایک ایسا رسول آیا جس کا حسب نسب بھی اعلیٰ تھا، جس کا خاندان بھی اعلیٰ تھا، جس کی صورت بھی اعلیٰ تھی، جس کی سیرت بھی اعلیٰ تھی، جس کا کردار بھی اعلیٰ تھا، جس کی گفتار بھی اعلیٰ تھی، جس کا رہن سہن اور معاملات بھی اچھے تھے، جس کی زبان سے پھول جڑتے تھے، دل جڑتے تھے، جس کی آنکھوں میں پاکیزگی تھی۔ اس نے ہمیں عفت اور پاک دامنی کا درس دیا، توحید اور وحدانیت کا درس دیا، سچائی اور امانت کا درس دیا، عہد اور وعدے کی پاسداری کا درس دیا، جس نے دشمنیوں کو دوستیوں سے تبدیل کیا، جس نے دور ہوئے لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب کیا، جس نے محبت کی زبان سے سب کو باہم شیر و شکر بنایا، جس نے ہمارے اندر عاجزی کی روح کو پھونکا، جس نے ہمارے کردار کو حسن اخلاق سے نکھارا، ایک ایسا نبی۔ اب جب یہ باتیں کی تو نجاشی اور متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ میں ان نوجوانوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، جاؤ واپس جاؤ، دربار ختم ہو گیا۔ اب کہانی ختم نہیں ہوئی،
اگلے دن قریش کے نمائندے نے دربار میں آ کر بادشاہ کے کان کو بھرا، اپنا آخری لیکن زہر میں بجھا ہوا تیر چلایا اور کہا کہ یہ لوگ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اچھی بات نہیں کہتے، وہ تو خود عیسائی تھا۔ کہا اچھا، کہا بھائی تم کیا کہتے ہو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں؟ یہاں پھر امتحان ہے، اگر وہ مداہنت سے کام لیتے ہیں، سیاسی گول مول جواب دیتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کہا ہمارا قرآن تو یہ کہتا ہے، کلمۃ اللہ و روح، القامی اور الہامی جواب تھا، عیسیٰ ابن مریم اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے۔ انی عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہے، آتانی الکتاب، اللہ نے کتاب دی، جعلنی نبیا، اللہ نے نبی بنایا، جعلنی مبارکن، اللہ نے بابرکت بنایا، اوصانی بالصلاۃ، اللہ نے نماز کا حکم دیا، والزکوٰۃ، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، برم بوالدتی، اللہ نے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ کا قرآن یہ کہتا ہے۔ اس نجاشی بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ عیسیٰ ابن مریم نے بھی، انجیل نے بھی اس سے زیادہ ایک لفظ نہیں کہا، اس قرآن اور انجیل دونوں ایک ہی روشنی کی لو ہے۔ اب یہ ایک انداز ہوتا ہے حق بات کرنے کا، جہاں موقع ہو وہاں کرنے کا، جتنی ضرورت ہو اتنی کرنے کا، پھر اللہ دلوں میں بات ڈالتے ہیں۔ تو ہم بھی سورہ عصر کے اس پیغام کو سمجھیں، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو سورہ عصر کے اس سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں، حق اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہیں، ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔